ناظرین السلام علیکم، میں شائق الاسلام خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی پوائنٹ پر۔ ناظرین، آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اردو قواعد لے کر۔ دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ کلاس۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ ہم لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں فعل کی قسمیں پڑھی تھی۔ آج ہم لوگ فعل ماضی کی قسمیں پڑھیں گے۔ دوستو، علم صرف میں سے ہم لوگوں نے اسم کی قسمیں اور فعل کی قسمیں مکمل کر لی ہے، اور علم صرف کے آخری قسم حروف کی قسموں کو اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ پھر آپ کا علم صرف ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم لوگ علم نحو شروع کریں گے۔ فعل ماضی کی قسمیں۔ تو دوستو، فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے ماضی مطلق، دوسرا ہے ماضی قریب، تیسرا ہے ماضی بعید، چوتھا ہے ماضی استمراری، پانچواں ہے ماضی شکیہ، اور اس کا دوسرا نام ہے ماضی احتمالی، اور چھٹا ہے ماضی تمنائی۔ تو پھر سے دیکھ سکتے ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی تمنائی، یہ سب فعل ماضی کی قسمیں ہیں۔ ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں کہ فعل ماضی کی مندرجہ بالا 6 قسمیں ہیں، ان کی تعریف و مثال حسب ذیل ہے۔ تو پہلی قسم ہے ماضی مطلق۔ تو ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے زمانے ماضی میں ہونے کی صرف خبر ملتی ہے۔ زمانے ماضی میں ہونے کی صرف خبر ملتی ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کو ختم ہوئے دیر ہوئی یا ابھی ختم ہوا ہے۔ تو فعل ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جسے کسی کام کے زمانے ماضی میں ہونے کی صرف خبر ملتی ہے، یہ نہیں پتہ چل پاتا ہے کہ وہ کام ابھی ابھی ختم ہوا ہے یا اس کے ختم ہوئے دیر ہوئی ہے۔ جیسے اگزامپل ہے آپ کا، مثال ہے، فیضان آیا، شاہد دوڑا، اسلم نے لکھا، لڑکے اعظم گڑھ گئے، میں روئی۔ تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے زمانے ماضی میں، لیکن ابھی ابھی ہوا ہے یا کچھ دیر ہوئی ہے، اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی قریب۔ فعل ماضی قریب وہ فعل ہے جو زمانے ماضی میں تو ہوا ہو مگر اس کے ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ فعل ماضی قریب پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ فعل جو زمانے ماضی میں تو ہوا ہو مگر اس کے ختم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو۔ جیسے اگزامپل ہے، مثلا فیضان آیا ہے، شاہد دوڑا ہے، اسلم نے لکھا ہے، لڑکے اعظم گڑھ گئے ہیں، میں روئی ہوں۔ تو یہ ماضی قریب ہے۔ جیسے اگر کوئی بولے گا فیضان آیا ہے اور پوچھے کہ ماضی کی کون سی قسم ہے، تو جواب کیا ہوگا کہ ماضی قریب ہے۔ ماضی مطلق نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہوگا، ماضی قریب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں زمانے ماضی میں کوئی کام ہوا ہے اور اس کام کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ جیسے مثلا فیضان آیا ہے، شاہد دوڑا ہے، اسلم نے لکھا ہے، لڑکے اعظم گڑھ گئے ہیں، میں روئی ہوں، وغیرہ۔ اب ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ ماضی بعید وہ فعل جس کو گزرے ہوئے زمانے میں ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہو۔ ماضی بعید وہ فعل جس کو گزرے ہوئے زمانے ماضی میں ختم ہوئے، جس کے گزرے ہوئے زمانہ میں ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہو، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے اور اس کے ختم ہوئے بھی بہت دیر ہو چکی ہو، اس کو بولتے ہیں ماضی بعید۔ جیسے فیضان آیا تھا، شاہد دوڑا تھا، اسلم نے لکھا تھا، لڑکے پٹنہ گئے تھے، وغیرہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ فیضان آیا تھا، یہ ماضی بعید کی مثال ہے، شاہد دوڑا تھا، یہ بھی ماضی بعید کی مثال ہے، اسلم نے لکھا تھا، یہ بھی ماضی بعید کی مثال ہے، لڑکے پٹنہ گئے تھے، یہ بھی کیا ہے، ماضی بعید کی مثال ہے۔ کیوں ماضی بعید کی مثال ہے؟ اس لیے ماضی بعید کی مثال ہے کیونکہ کوئی کام جو ہے گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے لیکن اس کے ہوئے بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ مثلا فیضان آیا تھا، یعنی آیا تو تھا گزرے ہوئے زمانہ میں لیکن آئے ہوئے بھی کافی دیر ہو چکی ہے۔ اسی طرح شاہد دوڑا تھا، تو دوڑا تھا گزرے ہوئے زمانہ میں دوڑا تھا لیکن اس کو دوڑے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اسلم نے لکھا تھا، تو اسلم نے لکھنے کا کام جو کیا ہے گزرے ہوئے زمانہ میں لیکن اس کے ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اسی طرح لڑکے پٹنہ گئے تھے، اس میں بھی کیا ہوا کہ لڑکا
جو ہے لڑکے یہ گزرے ہوئے زمانے میں گئے تھے، لیکن گئے ہوئے کیا ہوا، کافی دیر ہو چکی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں ماضی استمراری۔ ماضی استمراری اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں، اس لیے ناتمام کہتے ہیں کہ وہ لگاتار جاری رہتا ہے۔ جیسے یہ فعل ظاہر کرتا ہے کہ گزشتہ زمانہ میں کام کچھ عرصہ تک جاری تھا، تو اسی جاری رہنے کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ اس میدان میں ہم کھیلتے تھے، یعنی کھیلا کرتے تھے، یعنی کہ استمرار کے ساتھ، مطلب تسلسل کے ساتھ۔ ہم روز تفریح کو جایا کرتے تھے، یعنی تسلسل کے ساتھ جایا کرتے تھے، یعنی گزشتہ زمانہ میں کوئی کام ہوا اور کافی عرصہ تک جاری رہا، اس بات کو بتانے کے لیے ماضی استمراری کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہر روز تفریح کو جایا کرتے تھے، یہ کیا کس کی مثال ہے، ماضی استمراری کی یا ماضی ناتمام کی۔ میں لتا کے گانے سنا کرتا تھا، یعنی گانا سنا کرتا تھا تو مطلب کہ کچھ عرصہ تک سنا کرتا تھا، یعنی کہ ترنت سنا اور بند کر دیا نہیں، یعنی گانا بھی سنتا تھا لیکن کچھ عرصہ تک کام ہوا، اسی کو بولتے ہیں ماضی استمراری۔ بچپن میں تم دیر تک سویا کرتی تھی، تو یہاں پہ کوئی کام ہوا ہے اور وہ بھی ماضی میں ہوا ہے اور کچھ زمانہ تک، کچھ عرصہ تک وہ کام جاری تھا، اس کو بولتے ہیں ماضی استمراری۔ آگے ہے ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی۔ ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی، ماضی شکیہ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام میں شک ہو، یعنی کہ ماضی میں ہوا ہو اور شک بھی ہو کہ ہوا کہ نہیں ہوا، اسی کو ماضی احتمالی بھی بولتے ہیں، ماضی شکیہ کو، کہ وہ فعل جو زمانے ماضی میں ہوا ہو مگر اس میں شک یا شبہ پایا جاتا ہو، یعنی وہ کام ہوا ہو لیکن اس میں شک یا شبہ پایا جاتا ہو، تو اس کو ماضی شکیہ بولتے ہیں یا ماضی احتمالی بولتے ہیں۔ جیسے وہ آیا ہوگا، یعنی آنا ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہو آیا ہو، اس لیے اس کو ماضی شکیہ بولتے ہیں۔ عرفان دوڑا ہوگا، یعنی زمانے ماضی میں دوڑا ہوگا، تو مطلب اس میں شک پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ماضی شکیہ بولتے ہیں، احتمال پایا جاتا ہے، دوڑا بھی ہوگا نہیں بھی دوڑا ہوگا۔ اور منصور نے لکھا ہوگا، لڑکے کھیلنے گئے ہوں گے، بچی روئی ہوگی، تو یہ سب ماضی شکیہ ہے یا ماضی احتمالی ہے، دو نام ہے، یا ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی، کہ اس میں کوئی کام گزشتہ زمانہ میں ہوا ہے لیکن اس میں شک پایا جاتا ہے کہ ہوا بھی ہوگا یا نہیں بھی ہوا ہوگا۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹ، فعل ماضی مطلق کے آگے ہوگا، ہوں گا، ہوں گی لگا کر فعل ماضی شکیہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے وہ آیا، تو وہ آیا یہ ماضی مطلق ہے، لیکن اس میں ہوگا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، مطلب ماضی شکیہ ہو جائے گا یا ماضی احتمالی ہو جائے گا۔ اسی عرفان دوڑا، تو عرفان دوڑا تک تو یہ ماضی یا ماضی مطلق ہے، فعل ماضی مطلق ہے، لیکن ہوگا لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ماضی شکیہ ماضی احتمالی۔ اب ماضی تمنائی یا شرطیہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ فعل ماضی جس میں کوئی تمنا یا شرط پائی جائے، جس میں کوئی تمنا یا شرط پائی جائے اس کو بولتے ہیں ماضی تمنائی۔ جیسے اگر تم آتے تو میں چلتا، کہ تم آتے، اگر تم آتے، یہ کیا ہوا، شرط ہوا، تو میں چلتا، تو اسی کو بولتے ہیں ماضی تمنائی۔ کہ یہ بھی گزشتہ زمانے میں ہو رہا ہے کہ اگر تم آتے تو میں چلتا، کاش تم پڑھتے تو ضرور کامیاب ہو جاتے، خدا تم کو کامیاب کرے۔ تو یہ سب کیا ہے، ماضی تمنائی میں ہو رہا ہے، اور کیا پایا جا رہا ہے، اس میں تمنا پایا جا رہا ہے۔ تو دوستو آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔